لیا جائے تو تمام واجبات زمین گیر ہو جائیں گے، زمین پر گر کر تباہ ہو جائیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت علی علیہ السلام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی عبادت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سنو، وما اعمال البر کلھا والجہاد فی سبیل اللہ۔ دیکھو تمام اعمال نیک، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صلہ رحم، لوگوں کے ساتھ محبت کے ہمراہ پیش آنا، یہ تمام واجبات، تمام اعمال خیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقابلے میں ایسے ہیں کَنَقْطَةٍ فِي بَحْرِ اللُّجِّ، جیسے آب دہان سمندر کے مقابلے میں، قطرہ دریا کے مقابلے میں، ذرہ سورج کے مقابلے میں۔ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی عبادت کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور تمام واجبات کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو دوسرے واجبات ایک قطرہ ہیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کے مقابلے میں دریا اور سمندر ہے۔ اتنی بڑی عبادت کا نام ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ واجب جب چھوٹ جاتا ہے تو معاشرہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ واجب جب چھوٹ جاتا ہے تو ظالم حکمران ہمارے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو مت چھوڑو، ورنہ بدترین اور خراب ترین افراد تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے۔ فتدعونا، پھر تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو گے، خدایا ان ظالموں سے ہم کو نجات دے، فلا یستجاب لکم، اللہ بھی تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ چونکہ اللہ نے کہا، ہم نے پہلے ہی کہا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کمیٹی کا ہونا ضروری ہے تاکہ ایسے افراد برسر اقتدار نہ آئیں۔ حضور پاک نے فرمایا کہ لَيَخْرُجَنَّ مِنْ أُمَّتِي مِنْ قُبُورِهِمْ فِي صُورَةِ الْقُرُودَةِ وَالْخَنَازِيرِ، میری امت کا 1 کروڑ روز قیامت بندروں کی شکل میں میدان محشر میں آئے گا، خوک اور سور کی شکل میں میدان محشر میں آئے گا۔ پوچھا جائے گا یہ کون ہے؟ کہ ان کی غلطی یہ ہے بے مداہرتہم بالمعاصی، انہوں نے گنہگاروں کی ہاں میں ہاں ملائی تھی، مداہرتہم بالمعاصی وَكَفِّهِمْ عَنِ النَّهْيِ وَهُمْ يَسْتَطِيعُونَ، یہ نہی عن المنکر کی زبان رکھتے تھے، نہی عن المنکر ان گناہوں سے روک سکتے تھے مگر چپ تھے، لہذا یہ میدان محشر میں انسان کی شکل میں نہیں۔ یاد رکھیے گا، خوش قسمت ہے وہ انسان جو میدان محشر میں انسان کی شکل میں ہے۔ پہچانیں گے سب ایک دوسرے کو، یہ زید ہے، یہ عمرو ہے، یہ بکر، لیکن اعمال کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، کریکٹر کے اعتبار سے انسان کی شکلیں الگ الگ ہیں۔ کچھ لوگ میدان محشر میں اس طریقے سے آئیں گے کہ اپنی آنتوں کو کھینچ رہے ہوں گے،
پیٹ کی ہاتھوں کو وہ باہر ہوگی اسے کھینچتے ہوئے آ رہے ہیں. پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو پیشاب کی نجاست کی پرواہ نہیں کرتے. نجاست کی پرواہ کرنا بہت اہم چیز. عبادتیں خاص طور سے نماز اسی کے اوپر منحصر ہے. اگر بدن نجس ہے، لباس نجس ہے تو آپ کی نماز صحیح. نجس بدن کے ساتھ، نجس کپڑے کے ساتھ ہم نماز پہ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں. میدان محشر میں بھی یہ لوگ آنکھوں کو کھینچتے ہوئے آ رہے ہیں. کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جو دنیا میں نجاست اور طہارت کی پرواہ نہیں کرتے. کچھ لوگ ہوں گے جو چیٹیوں کی شکل میں آئیں گے. ہزاروں لاکھوں چیٹیاں آئیں کرو در کرو. پوچھا جائے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ سود خور لوگ ہیں جو پیسے کو سودی پیسے پر اٹھاتے، ربا لیتے تھے. کچھ لوگ ایسے آئیں گے میدان محشر میں کہ ان کے چہرے پہ اور بدن پہ کھال نہیں ہو. آپ تصور کیجئے کہ انسان ہو، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو، کھال کی چادر اس کے اوپر نہ چلی ہوئی ہو. انسان کتنا بھیانک لگے گا. تو میدان محشر میں کچھ لوگ اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے اس طریقے سے آئیں گے کہ انسان کا جسم ان کے پاس ہوگا لیکن ان کے بدن پہ، ان کے چہرے پہ کھال نہیں ہوگی. لوگ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں جن کے چہروں پہ کھال نہیں؟ آواز آئے گی یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھروں میں 3 دن کا کھانا رہتا تھا لیکن اس کے باوجود یہ کفران نعمت کر کے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے. یہ ہاتھ پھیلانا یہ کوئی آسان چیز نہیں، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. یہ لوگ وہ ہیں ان کے گھر میں کبھی نہیں ہے انسان قرض لے لیتا ہے، مانگ لیتا ہے. نہیں، ان کی عادت بن گئی تھی. 3 دن کا کھانا پینا ہوتا تھا گھر میں، اس کے باوجود دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے. چونکہ انہوں نے دنیا میں، یہ اہم ہے، چونکہ انہوں نے دنیا میں حیا کی چادر کو اتار دیا تھا لہذا قیامت میں اللہ نے کھال کی چادر کو ان کے جسم سے اتارا. قیامت میں حشر کے دن وہ لوگ جو امر بالمعروف چھوڑے ہوئے ہیں، نہی از منکر چھوڑے ہوئے ہیں، میدان محشر میں جب آئیں گے تو سور کی شکل میں آئیں گے، بندروں کی شکل میں آئیں گے. لہذا امر بالمعروف اور نہی از منکر کرنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے. دیکھیے ایک قطرے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ پانی کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اور سوکھ جاتا ہے، لیکن یہی ایک قطرہ کروڑوں قطروں کے ساتھ اگر مل جائے تو بجلی کی سپلائی کا ذریعہ بن جاتا ہے. ایک انسان کے امر بالمعروف اور نہی از منکر کا کوئی خاص اثر نہیں ہوتا، لیکن اگر دنیا کے 1 ارب مسلمان ہر روز ایک معروف کا امر کریں اور ایک منکر و گناہ سے لوگوں کو روکیں تو خدا کی قسم کائنات کا مقدر بدل جائے. لہذا ضروری ہے کہ امر بالمعروف اور نہی از منکر کریں. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. دیکھو اللہ تمہیں عدل کا امر کرتا ہے. عدل بھی ایک معروف ہے، نیکی.
احسان کا امر کر رہا ہے. احسان کیا ہے؟ معروف ہے. کون کر رہا ہے امر؟ اللہ کر رہا ہے. اللہ کہیں معروف کا امر کرتا ہے، کہیں منکر سے روکتا ہے. غور کیجیے، اللہ کیا نماز پڑھتا ہے؟ اللہ نماز پڑھتا ہے؟ نہیں. وہ معبود ہے، ہم عبد ہیں، ہم اس کے لیے نماز پڑھتے ہیں. اللہ کا روزہ رکھتا ہے؟ نہیں. اللہ کبھی حج کرنے کے لیے آتا ہے؟ نہیں. اللہ کبھی خمس و زکات دیتا ہے؟ نہیں. اللہ کبھی جہاد کرنے میدان جنگ میں آتا ہے؟ نہیں. سب اس کے لیے جہاد کرتے ہیں. جو اللہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، خمس نہیں کرتا، زکات نہیں دیتا، جہاد کے میدان میں نہیں آتا، وہی اللہ امر بالمعروف کرتا ہے اور نہی از منکر کرتا ہے. یہ عبادت وہ ہے جس کو خود اللہ انجام دیتا ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. اسی لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں ارشاد ہوا، جو امر بالمعروف اور نہی از منکر کرتے ہیں وہ بہترین لوگ ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اے مسلمانوں، اپنی حقیقت کو سمجھو. تم بہترین امت ہو. امت موسیٰ سے افضل ہو، امت عیسیٰ سے افضل ہو، تم انگریزوں سے افضل ہو. امت عیسیٰ کون ہے؟ یہی انگریز ہے. امت موسیٰ کون ہے؟ یہی اسرائیلی ہیں جن کی چمڑیاں سفید ہے. قرآن نے کہا دھوکے میں مت آ جاؤ، وہ افضل نہیں. کنتم خیر امت. مسلمانوں تم بہترین امت ہو. امت نوح سے افضل ہو، امت موسیٰ و عیسیٰ سے افضل ہو. کیوں افضل ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. چونکہ تم وہ ہو جو انبیاء کے کام کو انجام دیتے ہو. تم امر بالمعروف کرتے ہو، تم نہی از منکر کرتے ہو. غور کیجیے، اگر امر بالمعروف اور نہی از منکر کرتے ہو تو تم کائنات سے افضل، امت موسیٰ سے افضل، امت نوح سے افضل. میں نے کہا تھا نا کہ جو قوم، جو امت امر بالمعروف اور نہی از منکر کو چھوڑ دیتی ہے وہ احساس سے کمتری میں مبتلا ہو جاتی ہے، دماغی اعتبار سے پست ہو جاتی ہے. اور جو فضا، جو ہوا کسی مذہب سے چلتی ہے فوراً اس کو لگ جاتی ہے، یہ متاثر ہو جاتا ہے. آج انگلستان کا کلچر، امریکہ کا کلچر، لندن کا کلچر، فرانس کا کلچر، ہمارے کلچر اسلامی میں دھواں دھار چل رہا ہے اور ہمیں توجہ نہیں ہے. یہ کام ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے بھیا؟ ہاں بھیا یہ چلا ہے، امریکہ سے چلا ہے، یہ ماڈرن زمانہ ہے. یہ اگر ماڈرن بننا ہے مسلمانوں تو یہ انگلستان والا کلچر اختیار کر لو. ماڈرن بننا ہے، ترقی کرنا ہے تو امریکہ کا کلچر اختیار کر لو. میں آج سے 20-22 سال پہلے مظفر نگر کے ایک گاؤں میں عقد نکاح کے لیے گیا تھا. خیر نکاح کے بعد جب کھانے کا مسئلہ آیا تو انہوں نے کہا قبلہ آئیے، باہر کھانا لگا ہوا. ہم باہر نکلے، ماشاءاللہ بہت اچھا انتظام کیا تھا انہوں نے، لائٹنگ اچھی تھی، سب کچھ تھا، کھانا زبردست دکھ رہا تھا. لیکن میز پہ کھانا رکھا ہوا تھا، کرسی ندارت تھی، کرسی نہیں تھی. مولانا بسم اللہ. میں نے کہا جب آپ نے اتنا پیسہ خرچ کیا تھا، میز بھی لگوایا، بولا انتظام شامیانہ، بولا تو تھوڑا سا پیسہ خرچ کر کے کرسیاں بھی منگوا دیتے، آرام سے ہم لوگ بیٹھ کے کھانا کھا لیتے. جیسے میں نے کہا کرسیاں منگوا لیتے، آپ لوگ آرام سے کھانا کھاتے. انہوں نے بغور ہم کو دیکھا، کہا قبلہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟
ہم کو بھیا ہم تو ایران میں رہتے ہیں، الہ آباد کے رہنے والے ہیں، مظفر نگر کے ایک مدرسے میں فی الحال لیکچرر ہیں، آپ کیا نکاح پڑھ لیا ہے؟ کہا نہیں مولانا آپ تو پرانے دماغ کے لگتے ہیں۔ کیوں؟ میری تو ینگ عمر ہے، 20-22 سال پہلے اور میں جوان تھا۔ میں جب کہا نہیں مولانا آپ کہہ رہے ہیں آپ جوان ہے، لیکن آپ جوان نہیں ہے، آپ کا دماغ بوڑھا ہے، آپ پرانے کلچر کے آدمی۔ مجھے کیوں؟ کہا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ چلا ہے، اس کو بفر سسٹم کہتے ہیں۔ ہم بولے تھوڑی نہ ہیں کہ کرسیاں نہیں منگوائی، ہم نے جان بوجھ کے کرسیاں نہیں منگوائی، چونکہ اس ماڈرن زمانے میں، اس ترقی یافتہ زمانے میں یہ چلا ہے کہ کھڑے ہو کر کھانا کھایا جائے۔ ہم نے کہا چلا ہے تو کہاں سے چلا ہے؟ آسمان سے چلا ہے، مکے سے چلا ہے، مدینے سے چلا ہے، نجف سے چلا ہے، کربلا سے چلا ہے، قرآن سے چلا ہے، رسول سے چلا ہے، اللہ سے چلا ہے۔ آپ بتائیے چلا کہاں سے ہے؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ مکے سے چلا ہے، نہ مدینے سے چلا ہے، نہ قرآن سے چلا ہے، نہ اللہ سے چلا ہے، یہ امریکہ سے چلا ہے، یہ لندن سے چلا ہے، یہ انگریزوں سے چلا ہے۔ میں نے کہا وائے ہو آپ کے اوپر، جو لندن و امریکہ سے چلتا ہے فوراً کلچر اسلام میں اس کو چلا دیا جاتا ہے، لیکن جو قرآن سے چلتا ہے، اللہ سے چلتا ہے، حدیث سے چلتا ہے، وہ حکم ہمارے اوپر بھاری ہو جاتا ہے۔ کیا ہوا؟ چونکہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر کو ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے بتایا ہی نہیں مسلمانوں ذاتی تمہارا کلچر ہے، کھانے کا ڈھنگ تمہارے یہاں اور ہے، شرافت کے ساتھ کھاؤ۔ البتہ مسئلہ بتا دیں، کھڑے ہو کے کھانا کھانا یہ حرام نہیں ہے، کھانا آپ کھڑے ہو کے کھائیے، لیٹ کے کھائیے، الٹا لٹک کے کھائیے، یہ حکم شریف ہے آپ، الٹا لٹک کے کھائیے، حرام نہیں۔ یہ اخلاقی اعتبار سے، اسلامی کلچر کے اعتبار سے خلاف۔ اسلامی کلچر یہ ہے دو زانو ہو کر غلاموں کی طریقے سے کھائیے، بہت سی کتابوں میں ٹیک لگا کے مت کھائیے، مجبوریت ٹھیک ہے، بیمار ہیں آپ جو ہے، لیکن اسلام میں کلچر ہے۔ اسلام چاہتا ہے مسلمانوں تم مسلمان ہو تو اسلام کے کلچر پہ عمل کرو، یہودیوں کے کلچر پہ عمل مت کرو، عیسائیوں اور انگریزوں کے کلچر پہ عمل مت کرو۔ چونکہ ہم نام کے مسلمان تھے، اسلام کی تھیوری کو نہیں جانتے تھے، لہذا جو ہوا بھی مغرب کی دنیا سے چلی فوراً ہم بٹن کھول کے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، آؤ ہم آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ جو امریکہ والوں کا کلچر تھا اس پہ عمل کرنا ہم نے باعث فخر سمجھا، کیوں؟ اس لیے ہم مسلمانوں کا کلچر جانتے ہی نہیں، ہم نام کے مسلمان تھے، امر بالمعروف کو ہم نے چھوڑا، نہی عن منکر کو چھوڑا، کیا ہوا؟ ہم احساس کمتری میں مبتلا ہو گئے۔ آج دیکھیے ہمارے معاشرے میں اگر کوئی شخص کسی خوبصورت سے بچے کی تعریف کرتا ہے تو کس انداز میں کرتا ہے؟ میں نے خود دیکھا، ایک جگہ ایک صاحب اپنا خوبصورت سا بچہ لے کے گھر سے نکلے، بچے کو نہلا کے بھی لائے تھے، گھنگریلے بال تھے، رنگ سفید تھا، ایک صاحب تعریف کرنے لگے بچے کی، ماشاءاللہ بہت اچھا بچہ، خدا اس کو سلامت رکھے، بال گھنگریلے ہیں، آنکھیں کالی ہیں، یہ اتنا سفید اور اتنا شفاف بچہ ہے جیسے انگریز کا بچہ۔ سوچیے گا مثال، یہ اتنا محمد صلوات یہ بھی مسلمان ہے جو تعریف کر رہے ہیں، بچے کا باپ بھی مسلمان ہے، بچہ بھی مسلمان، تعریف کیسے ہو رہی ہے؟ ماشاءاللہ
بڑا اچھا بچہ ہے، خوبصورت بچہ ہے، شفاف بچہ ہے، صاف بچہ ہے، اتنا اچھا بچہ ہے جیسے انگریز کا بچہ۔ قرآن کہہ رہا ہے مسلمانوں، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، تم سے بہتر نہ عیسائی ہے نہ یہودی ہے۔ قرآن ہم کو کہہ رہا ہے بہترین امت ہو، ہم کہہ رہے ہیں انگریز بہترین امت ہے۔ ہمارا بچہ اگر انگریز کے بچے جیسا ہو گیا تب وہ بہترین بن جائے گا۔ قرآن نے کہا نہیں، یہ وجہ ہے اس کی کہ تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر تم اس عبادت پہ عمل کرتے تو اپنی حقیقت کو سمجھتے۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، تم امت موسیٰ سے افضل ہو، تم امت عیسیٰ سے افضل ہو، تم امت نوح سے افضل ہو۔ کیوں افضل ہو؟ تأمرون بالمعروف، چونکہ تم امر بالمعروف کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، تم نہی از منکر کرتے ہو۔ بات واضح ہو گئی، اگر ہم نے امر بالمعروف اور نہی از منکر کی عبادت کو انجام دیا تو ہم بہترین امت ہیں، لیکن اس عبادت کو اگر ہم نے ترک کر دیا تو ہم سے بدتر بھی کوئی نہ ہوگا۔ صلوات پڑھیں مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار سے جان و مال کا سودا کر لیتا ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے جس میں امر بالمعروف اور نہی از منکر کرنے والوں کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے دیکھو ہم نے مومنین سے ان کی جان اور ان کے مال کو خرید لیا ہے، اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت ہے۔ مومنین ہیں کون؟ جو قاتلون فی سبیل اللہ، یہ وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں جان لیوا مقابلہ کرتے ہیں۔ فیقتلون ویقتلون، کبھی قتل کرتے ہیں کبھی قتل ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے 3 کتابوں کا حوالہ دیا، توریت، انجیل اور قرآن۔ ان کے لیے وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، ان کے لیے ہم نے جنت کو مہیا کر رکھا، چونکہ جان اور مال کے بدلے میں انہوں نے جنت چاہیے۔ ذالک هو الفوز العظیم۔ اور یہی سب سے بڑی ایک مسلمان کی کامیابی ہے کہ جان و مال کا سودا اپنے پروردگار سے کر لے۔ پھر اللہ نے ان مومنین کی 9 صفتوں کو بیان کیا، جو جان و مال کا سودا اپنے پروردگار سے کیے ہوئے ہیں، انہوں نے جنت کو خریدا ہے۔ ان کی 9 صفتیں ہیں: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اے رسول، یہ مومنین وہ ہیں التائبون العابدون، جو توبہ کرنے والے، عابدون اللہ کی عبادت کرنے والے، حمد خدا کرنے والے، راہ خدا میں سفر کرنے والے، روزہ رکھنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، امر بالمعروف کرنے والے ہیں، نہی از منکر کرنے والے ہیں، حدود خدا کی حفاظت کرنے والے ہیں،
اگر ایسے مومن ہیں تو وہ بشر المومنین، اے رسول ایسے مومنین کو جنت کی بشارت دی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی جنت کے ہم مالک بنے تو جان کو اپنی جان نہیں سمجھنا، مال کو اپنا مال نہیں سمجھنا۔ یہ مال خدا کی امانت ہے، یہ جان خدا کی امانت ہے۔ اگر مال خرچ کرتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم مال کو اپنا مال سمجھ رہے ہیں۔ دیکھیے ایک مومن وہ ہوتا ہے جب مال کا سودا اپنے پروردگار سے کر لیتا ہے تو اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرتے ہوئے اسے تکلیف نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں دیکھا ہوگا آپ نے جیسے اپنے اوپر تھوڑا بہت خرچ بھی کر لیتے ہیں، لیکن اگر کار خیر میں چندہ مانگا گیا، بھیا امام بارگاہ کی تعمیر ہو رہی ہے، آپ بھی کچھ مدد کیجیے، وہ جیب میں ٹٹولنے لگا، ارے چھوڑیے ابھی فی الحال میری جیب میں کچھ بھی نہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی جان چرا رہے ہیں، کار خیر میں خرچ کر رہے ہیں۔ کیا اللہ کا کام تھا؟ امام بارگاہ کا کام ہے، مسجد کا کام ہے، مجلسوں کا کام ہے، کیا ہے؟ اللہ کا کام۔ پیسہ دیتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے، اس کا مطلب آپ نے مال کا سودا اپنے پروردگار سے نہیں کیا۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے جان دینا آسان ہے، مال دینا مشکل ہے۔ دیکھو کس قسم کے کنجوس جان دیتے گئے لیکن مال، ایک صاحب سے کار خیر میں چندہ مانگا گیا، آپ کچھ دیجیے، انہوں نے کبھی اس جیب میں ہاتھ ڈالا، کبھی اس جیب میں ہاتھ ڈالا، کبھی پیچھے کی جیب میں ہاتھ ڈالا، کبھی آگے کی پوشیدہ والی جیب میں ہاتھ ڈالا، ادھر جیب میں ہاتھ ڈال رہے تھے، پیسہ نہیں نکل رہا۔ چندہ مانگنے والے نے کہا میاں اگر دینا ہو تو دیجیے، نہ دینا ہو تو منع کر دیجیے، بیوقوف کیوں بنا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھیا یہ جان تھوڑی نہ ہے کہ میں جلدی سے دے دوں، یہ مال کا مسئلہ ہے۔ تو ان کے لیے جان دینا آسان، مال دینا مشکل۔ لیکن اصلی مومن وہ ہوتا ہے اسے اللہ کی راہ میں نہ جان دینے میں تکلیف ہوتی ہے اور نہ مال دینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ سبحان مومن یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، اسی کا، یہ جان اسی کی دی ہوئی ہے، جہاں وہ کہے گا اس جان کا ہم مصرف کر دیں گے، جان کو ہم خرچ کر دیں گے۔ لہذا ہم سمجھ گئے کہ ہم نے صحیح معنوں میں جان و مال کا سودا نہیں کیا۔ لہذا جس نے اللہ سے شب ہجرت بستر پیغمبر پہ سو کر جان کا اور مال کا سودا کیا تھا اور مرضی پروردگار اس کے عوض میں خریدا تھا، آئیے اسی کا دامن تھام کے ہم جنت چلے گئے۔ بھائی علی وہ ہیں جنہوں نے جان و مال کا سودا اپنے پروردگار سے کیا تھا۔ علی نے کبھی جان کو اپنی جان سمجھا ہی نہیں، مال کو اپنا مال سمجھا ہی نہیں۔ اسی لیے علی ایک باریک سا کرتا پہنے ہوئے میدان جنگ میں جنگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں کود جاتے تھے۔ بعض کو بڑا تعجب ہوتا تھا، علی آپ موت سے نہیں ڈرتے، علی آپ جان جانے سے نہیں ڈرتے، آپ ایک باریک سا کرتا پہنے ہوئے میدان جنگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں کود جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا ڈرتا وہ ہے جس کی جان اپنی جان ہوتی ہے۔ علی نے شب ہجرت بستر پیغمبر پہ سو کے اپنی جان کا سودا اپنے پروردگار سے کر لیا تھا۔ محمد والے محمد سلمان
پر محمد و آل محمد صلوات. تو علی جنگ سے نہیں گھبراتے تھے، جہاد سے نہیں گھبراتے تھے، جان دینے سے نہیں گھبراتے تھے. کیوں؟ جان اللہ کے ہاتھ بیچ لی تھی. اب اس کی مرضی ہے جان کو جہاں مصرف کر دے. اکثر میں پڑھتا رہتا ہوں، کسی نے کہا یا علی آپ کی زرا بہت کمزور ہے، آگے تھوڑا بہت لوہا ہے مگر پیچھے صرف کپڑا لگا ہوا ہے. اگر کسی دن پیچھے سے دشمن نے حملہ کر دیا یا علی آپ کی جان بے جان ہو جائے گی، آپ دنیا سے چلے جائیں گے. خدا کو دیکھیے جب میدان جنگ میں آتے ہیں تو ڈبل ڈبل زرہیں پہلے رہتے ہیں لوہے کی. آپ کی ذرا کمزور سی ہے، آگے تھوڑا بہت لوہا ہے، پیچھے تو صرف کپڑا ہے. اگر دشمن نے پیچھے سے حملہ کر دیا اسی دن آپ مارے جائیے گا. حضرت علی نے فرمایا خدا ابو طالب کے لال کو اس دن کے لیے زندہ نہ رکھے جس دن علی دشمن کی طرف اپنی پشت کرے. مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کہ زرا کے پیچھے میں لوہا لگواؤں. کسی نے کہا یا علی آپ کا گھوڑا بڑا کمزور ہے. آپ میدان جہاد میں جس گھوڑے سے آتے ہیں بہت لاغر سا ہے، اچھا سا گھوڑا لے لیجیے. فلانے کا گھوڑا دیکھیے بڑا تیز بھاگتا ہے، ویسا گھوڑا لیجیے. یعنی آپ کے پاس تو پیسے کی بھی کمی نہیں ہے. جہاں مال غنیمت میں ہمیں ایک اہرا ملتا ہے وہاں آپ کو دوہرا ملتا ہے. یعنی اچھا سا گھوڑا لے لیجیے. مولا نے کہا اچھے سے گھوڑے کا فائدہ کیا ہے؟ کالی فائدہ یہ ہے اچھے گھوڑے کا، اگر آپ میدان جنگ میں دشمن کو دوڑائیے گا تو پکڑ لیجئے گا، دشمن آپ کو دوڑائے گا تو نکل لیجئے گا. علی اچھا سا گھوڑا لے لیجئے. فائدہ یہی ہے ہم نے کئی مرتبہ آزمایا ہے. اچھے گھوڑے کا فائدہ دشمن کو دوڑائیے گا تو پکڑ لیجئے گا، دشمن آپ کو دوڑائے گا تو نکل لیجئے گا. مولا نے کہا مجھے اچھے گھوڑے کی ضرورت ہے ہی نہیں، چونکہ میری جنگ کا اصول یہ ہے کہ جب میں میدان جہاد میں جاتا ہوں تو بھاگتا نہیں ہوں، اور جو مجھ سے بھاگتا ہے اس کا میں پیچھا نہیں کرتا. محمد و آل محمد صلوات. تو علی نے جان و مال کا سودا اپنے پروردگار سے کر لیا تھا. علی کو اپنی جان کی فکر تھی، علی کو اپنے مال کی فکر تھی. تاریخ کہتی ہے کہ 3 مرتبہ علی نے اپنے گھر کے پورے اثاثے کو راہ خدا میں صدقہ دے دیا تھا. ایسے جو کچھ خرچ کرتے تھے وہ تو کرتے ہی تھے. 3 مرتبہ علی نے فقیروں کو بلا کے گھر کو لٹوا دیا. جاؤ لے جاؤ، سب لے جاؤ. زبان سے کہنا آسان ہے، ہم ایک مرتبہ اگر اجڑ جاتے ہیں تو دوسری مرتبہ آباد ہونے میں 10 سال لگ جاتے ہیں. لیکن یہ اللہ کی راہ میں خرچ کی برکت ہے جو امیر المومنین مومنین کو درس دے رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی. قرآن نے وعدہ کیا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. اگر ہماری راہ میں 1 درہم خرچ کرو گے تو ہم 1 کے بدلے میں 10 دیں گے. دنیا کے اندر بھی دیں گے، مرنے کے بعد بھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن بات یہ ہے
ہمیں اپنے جیب پر بھروسہ ہے، اللہ پہ نہیں ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا شیطان سے بچو، الشیطانو یعدکم الفقر، شیطان تمہارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، خرچ مت کرو، پیسہ بچا لو۔ یہ ہے شیطان کا مشورہ حضرت انسان کے۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ خرچ کرو، فائدہ کا ایک کے بدلے میں 10 دیں گے، دنیا کے اندر بھی دیں گے، مرنے کے بعد بھی۔ تو عزیزو، علی کا بھروسہ تھا اپنے پروردگار پر۔ 3 مرتبہ علی نے پورے گھر کو راہ خدا میں صدقہ دے دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ علی اقتصاد نہیں جانتے تھے، علی کو اپنے فیوچر کی فکر نہیں تھی۔ عجیب ہوتا ہے نا مولانا، فیوچر سوچنا، جی نہیں، علی بھی فیوچر سوچتے تھے مگر اس دنیا کے 4 روزہ فیوچر کو نہیں سوچتے تھے، آخرت کے اس فیوچر کو سوچتے تھے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ علی کنجوس و بخیل نہیں تھے، ایسا نہیں کہ علی کے پاس پیسہ نہیں تھا، علی فقیر تھے نہیں، جو ایک روٹی کے سائل کو اونٹوں کی قطار دے دے، اس سے بڑا کیا کوئی عرب میں تھا؟ نہیں۔ علی خدا کی راہ میں سب کچھ دے دیا کرتے تھے، بس علی کی عادت یہ تھی کہ علی روٹی پہ روٹی رکھ کر کھانا نہیں جانتے تھے۔ علی بڑے محنتی انسان تھے، دن بھر محنت و مزدوری کرتے تھے اور رات بھر مصلی عبادت میں کھڑے رہتے تھے۔ دن کی زندگی بندگان خدا کے لیے وقت تھی اور رات کی زندگی خدا کے لیے وقت تھی۔ علی کے سینے میں ایک رحمدار دل تھا، ان سے یتیموں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی تھی، صحرائے عرب میں مسافروں کی پیاس نہیں دیکھی جاتی تھی، لہذا علی اپنے مال کو مال سمجھتے ہی نہیں تھے۔ جب بھی اسلام یا مسلمانوں پہ وقت پڑتا تھا، علی کھلے ہوئے ہاتھ کے ساتھ میدان میں آ جاتے تھے۔ تم کو اتنی ضرورت ہے تم یہ لے، تم کو اتنی ضرورت ہے تم یہ لے لو۔ اور ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ قرآن کی ایک آیت قریب تھا کہ بے عزت ہو جاتے، بے علی نے قرآن کی آیت کی عزت بچائی ہے، لاج رکھی ہے، ورنہ قیامت تک کے لیے فرشتوں کے درمیان کم از کم یہ بات مشہور ہو جاتی کہ یہ انسان ایک دم قابل اعتماد نہیں ہے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ سورہ مجادلہ کی 12ویں آیت، جس میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے ایماندارو، تمہارے ایمان کی پہچان یہ ہے، اگر رسول سے پرائیویٹ بات کرنا ہے، نجوا کرنا ہے، تو پہلے کچھ صدقہ دو پھر پرائیویٹ بات کرو، پہلے صدقہ پھر پرائیویٹ بات کرو۔ ہوا یہ تھا کہ رسول کے زمانے میں ہر وقت رسول کے پاس بھیڑ لگی رہتی تھی، ہر ایک یہ سوچتا تھا کہ پرائیویٹ بات رسول کے کان میں کرے، قریب جاتا تھا چپکے چپکے بات کرنے لگتا تھا، وہ آئے چپکے چپکے بات کرنے لگے پرائیویٹ، تاکہ دور والے دیکھیں کہ رسول سے اتنی بہت بنتی ہے، کہ کان میں باتیں رسول کے نجوا اس کو کہتے ہیں، آہستہ بات کرنے کو عربی میں نجوا کہتے ہیں۔ رسول کو تکلیف ہوتی ہے، باتوں کی بات کی ہے، ایک عام سی بات بھی ہے تو بلاتے مولانا یہاں یہ چپکے سے کچھ کہنا ہے، جی کیا بات ہے مولانا، چائے لائیں آپ کے لیے، وہی بتا دیتے چائے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ 4 آدمیوں کے سامنے چپکے سے انہوں نے بلایا، جب 4 آدمی کیا سمجھے
یہ لگتا ہے مولانا کے بہت ہی پکے دوست ہیں. اکیلے میں مولانا کی پرائیویٹ بات کچھ ان سے ہوئی ہے, ان کی بھی مشکل ہو گئی. تو ایسا نہیں ہے, یہ بات جسے ہوتی ہے اوپن کر کے کہیے, سب کے سامنے کہیے. زمانے رسول میں کچھ اسی قسم کے لوگ تھے جو ہر وقت رسول کے کان سے لٹکے رہتے تھے. رسول ایسا ہے, حضور ویسا ہے, رسول چپ رہتے تھے. کیا کریں, یہ صحابی ہیں, یہ رسول کو پریشان کیے رہتے تھے. رسول تو خاموش رہے, لیکن اللہ نے قرآن کی آیت بھیج کے مسلمانوں پہ ٹیکس لگا دیا. کیا ٹیکس؟ یا ایھا الذین آمنوا, ایماندارو, اب اگر تمہیں کوئی پرائیویٹ بات کرنی ہے تو اس سے پہلے کچھ صدقہ دو, مال خرچ کرو, پھر پرائیویٹ بات کرو. مسئلہ پوچھنا ہے پوچھو, آپ پوچھو. لیکن کان میں بات کرنی ہے اس کے لیے کچھ دینا ہوگا. اچھا, قرآن نے کیا کہا؟ پہلے صدقہ دو پھر پرائیویٹ بات کرو. خدا نہ کرتا اگر یہ آیت نازل ہو جاتی پہلے ہدیہ دو, تحفہ دو, تو لوگ کہتے ہیں لو رسول اپنے لیے مانگ رہے ہیں, اپنے اہل بیت کے لیے مانگ رہے ہیں. ہدیہ تحفہ نہیں مانگا گیا, صدقہ نکالنے کے لیے کہا گیا. صدقہ محمد اور آل محمد پہ حرام ہے. اس بات صدقہ پیغمبر پر اور ان کی آل پہ حرام ہے. یعنی تمہارا مال تمہارے اوپر ہی خرچ ہوگا. سن لو, رسول نے کہا ہم نہیں خرچ کریں گے, ہمارے اہل بیت خرچ نہیں کریں گے, مگر تمہارے ایمان کی نشانی یہ ہے کہ پہلے کچھ صدقہ دو پھر نجوہ کی اجازت ہے. اچھا, ابھی تک تو پیغمبر کے پاس بھیڑ لگی رہتی تھی نجوہ کرنے کے لیے, لیکن جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی پورا مجمع صاف ہو گیا. ایسا لگ رہا تھا مدینے میں سب فقیر ہیں, کوئی غنی ہے ہی نہیں, کوئی غنی ہے ہی نہیں. لیکن ایک امیر تھا, وہ بھی کسی شہر کا امیر نہیں, کسی ملک کا امیر نہیں, امیر المومنین تھا. محمد والے محمد صلی اللہ ان کے پاس ایک دینار تھا. دینار کہتے ہیں سونے کے سکے کو. آپ بازار آئے اسے توڑایا چاندی کے سکوں میں, درہموں میں. درہم کہتے ہیں چاندی کے سکہ. اس زمانے میں 1 اور 10 کا فرق تھا. سونے کا ایک سکہ دیجئے, چاندی کے 10 سکوں کو لے لیجئے. تو علی بازار آئے, سونے کا سکہ دینار دیا اور چاندی کے 10 سکے جسے درہم کہتے تھے وہ لے کے بزم پیغمبر میں آئے. 1 درہم علی نے صدقہ دیا, پیغمبر کے قریب آئے, نجوہ کیا, چلے. پورا دن ہو گیا, علی کے علاوہ کوئی نہ آیا. دوسرے دن پھر علی آئے, 1 درہم صدقہ دیا, نجوہ کیا, چلے. تاریخ کہتی ہے 10 دن تک علی مسلسل آتے رہے, نجوہ کرتے رہے, صدقہ دیتے رہے اور چلے جاتے رہے. اور یہی قرآن کی وہ آیت ہے جس پہ حضرت علی فخر کرتے تھے. قرآن کی ایک آیت ایسی ہے, مولا کہتے تھے قرآن کی ایک آیت ایسی ہے جس پر میرے علاوہ کسی نے عمل نہیں کیا, نہ مجھ سے پہلے کسی نے عمل کیا, نہ میرے بعد کسی نے عمل کیا, نہ میرے زمانے میں کسی نے عمل کیا. یہی ہے سورہ مجادلہ کی 12ویں آیت کریمہ. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اے ایماندارو, اگر رسول سے نجوہ کرنا ہے, پرائیویٹ بات کرنی ہے, تو کچھ صدقہ دو پھر نجوہ کرنا. علی کے عمل کے بعد قرآن کی اس آیت کے حکم کو اٹھا دیا گیا. علی کا جس دن 10واں درہم ختم ہوا ہے
اسی دن آیت کا حکم ختم ہو گیا. علی کے علاوہ اس آیت پر کسی نے عمل نہیں کیا. جب بعض علماء نے بیان کیا کہ نوبت ایک خرمے تک پہنچ گئی تھی. مسلمانوں تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، خرما تو ہے. ان کی غذا، ان کا کھانا اس زمانے میں ایک خرما ہوا کرتا تھا. اور ایک خرما لے کے آؤ، صدقہ دو، پیغمبر سے نجوا کرو، چلے جاؤ. پھر خدا کی قسم اس قوم کی جیب سے ایک خرما نہ نکلا. یہ تو جملہ کہتا ہوں، جس قوم کی جیب سے ایک خرما نہ نکلے وہ قوم خرمے کا پورا باغ کیسے دے دیتی. صلوات پڑھے نے درہموں کو خرچ نہ کیا ہوتا، صدقہ نہ کیا ہوتا، نجوہ نہ کیا ہوتا تو اسلامی شریعت قیامت تک کے لیے بدنام ہو جاتی. کیسے مسلمان کہ قرآن کی ایک آیت بیان نہ کی. جب بھی شریعت پہ وقت پڑا ہے ہمیشہ یا علی کام آئے ہیں یا اولاد علی کام. یزید نے بھرے دربار سے اعلان کر دیا تھا لیبت ہاشم بالملک ولا خبر جاء ولا وحش النظر. بنی ہاشم یعنی محمد نے حکومت حاصل کرنے کے لیے شریعت کی ایک سیاست چلی. شریعت ایک سیاست کو اس زمانے میں یزید شریعت کو سیاست کہتا اور معاذ اللہ رسول یہ چال اس لیے چلے تھے تاکہ حکومت کو اپنا لیں، ورنہ نہ خبر آسمانی کوئی چیز ہے نہ وحی الہی کوئی چیز. یعنی یزید نے بھرے دربار میں بیٹھ کے معاذ اللہ رسول کو جھوٹا تھا، رسالت کی تکذیب کی تھی. حسین ابن علی کھڑے ہو گئے، نہیں یزید وحی الہی بھی ایک چیز ہے، رسالت پیغمبر بھی ایک چیز ہے، قرآن حق ہے، شہید زندہ ہے. حسین کا سر کٹ گیا لیکن حسین نے کٹے ہوئے سر سے سورہ کہف کی تلاوت کر کے بتا دیا کہ رسالت بھی حق ہے، شریعت بھی حق ہے، وحی الہی بھی حق ہے. اسی عزم و ارادے کے ساتھ 2 محرم 61 ہجری کو حسین ابن علی والد کربلا ہوتے. 7ویں محرم سے پانی بند ہو گیا اور 10ویں محرم کو صحرا کے لال نے اللہ کی راہ میں شریعت کو بچانے کے لیے، رسالت کی تصدیق کے لیے 72 قربانیاں. آج آپ حور کا ماتم کرنے کے لیے بیٹھے ہو. جب شب عاشور آئی تاریخ کہتی ہے حور بہت پریشان تھا، کبھی اپنے خیمے میں جاتا تھا، کبھی باہر آتا تھا، کبھی آسمان کی طرف دیکھتا تھا، بڑا مضطرب تھا. حور کے بیٹے علی نے دیکھا بابا کچھ پریشان ہے، قریب آیا. بابا کیا بات ہے؟ میں نے آپ کو بہت سے مارکوں میں دیکھا ہے لیکن کسی مارکے میں آپ پریشان نہیں ہوئے. ہزاروں کا لشکر ایک طرف ہوتا تھا، آپ ایک طرف ہوتے تھے، کبھی چہرے پہ سلوٹیں نہیں پڑی، لیکن آج آپ پریشان کیوں ہیں؟ کل صبح ہونے دیجئے، 72 آدمیوں کا مقابلہ ہے، چند گھنٹوں کی جنگ ہے.
بابا آپ پریشان نہ ہو، اس جنگ کو ہم فتح کر لیں گے۔ حور نے بیٹے کو کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک مرتبہ حور نے اپنے جوان بیٹے کا ہاتھ پکڑا، کہا بابا آپ مجھے لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا چلو بیٹا میرے ساتھ چلو۔ حور رات کی تاریکی میں خیام حسینی کی طرف چلا، اور جب خیام حسینی کچھ فاصلے پہ بچے تو ایک نشیب میں حور اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کہا بیٹا ذرا خیام حسینی کی طرف نظروں کو اٹھاؤ۔ حور کے بیٹے نے خیام حسینی کی طرف نظروں کو اٹھایا۔ حور نے کہا بیٹا کچھ سنائی دے رہا ہے؟ کہا ہاں بابا، تسبیح و تہلیل کی آوازیں ہیں، قرآن کی تلاوتوں کی صدائیں میرے کان میں آ رہی ہیں۔ کہا بیٹا خیام کی طرف دیکھتے رہو، ابھی دیکھنا کیا دیکھو گے؟ حور کا بیٹا خیام حسینی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، کچھ چھوٹے چھوٹے بچے خالی کوزے لیے باہر آئے اور رو رو کے کہہ رہے تھے العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ حور نے کہا بیٹا کچھ سن رہا ہے؟ یہ اطفال حسینی 3 دن کے بھوکے اور پیاسے۔ بیٹا وہ وقت بھی یاد ہوگا جب ہم راستے میں پیاس کی وجہ سے مر رہے تھے تو حسین ابن علی نے سارا پانی ہمارے لشکر والوں کو پلا دیا تھا۔ حور کا بیٹا بھی گریہ کرنے لگا۔ کہا بابا پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا بیٹا یہ دنیاوی جنگ نہیں ہے، یہ جنت اور جہنم کا معاملہ ہے۔ سردار جنت حسین ابن علی ہیں، ان کو قتل کرنے کے بعد کیا کوئی جنت جا سکتا ہے؟ حور کے بیٹے نے کہا بابا پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا میرے لال جنت جانے کا ارادہ ہے، حسین کا ساتھ دینے کا ارادہ ہے۔ کہا بابا چلیے خیام حسینی قریب ہے، چلے چلے۔ کہا نہیں میرے لال، میں چپکے سے حسین کی طرف نہیں جاؤں گا، دن کا اجالا ہونے دے۔ اور یہ تاریخ ہے کہ حور دن کے اجالے میں حسین کی طرف آیا، پسرے ساگ کو بتا کے حسین کی طرف آیا، شمر کو بتا کے حسین کی طرف آیا، خولی کو بتا کے حسین کی طرف آیا۔ صبح نمودار حور گھوڑے پہ سوار ہے، حور کا بیٹا حور کے ساتھ ہے، حور کا بھائی ساتھ ہے، حور کا غلام ساتھ ہے۔ پسرے ساتھ نے کہا حور تیرے تیور کچھ بدلے ہوئے ہیں، تو کہاں جا رہا ہے؟ حور نے کہا میں جنت جا رہا ہوں، میں حسین کی طرف جا رہا ہوں۔ پسرے ساتھ نے کہا حور تو جانتا ہے کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تو حسین کی طرف جائے گا تو یزید تیرے گھر کو مسمار کرا دے گا، تیرے بچوں کو قتل کرا دے گا۔ حور نے رو کے کہا جب نبی کا گھر مسمار ہو رہا ہے تو میں اپنے گھر کی پرواہ کیوں کروں؟ گھر برباد ہوتا ہے تو ہو جائے، گھر مسمار ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن میں جنت جاؤں گا۔ یہ کہہ کے حور نے ایڑ لگائی، حور خیام حسینی کی طرف چلا۔ حور کا بیٹا ساتھ ہے، حور کا غلام ساتھ ہے، حور کا بھائی مصعب ساتھ ہے۔ بیان یہ ہوتا ہے جب حور خیام حسینی کے قریب پہنچنے لگا تو حور کو کچھ یاد آیا۔ اچانک حور نے گھوڑے کو روک لیا۔ حور کا بیٹا علی آگے بڑھا، بابا کیا بات ہے؟ کیا آپ کا ارادہ بدل گیا؟ کہا نہیں بیٹا، میں حسین سے بہت شرمندہ ہوں، میں حسین ابن علی سے نظریں نہیں ملا سکتا۔ ان ہاتھوں نے لجام فرس حسینی کو پکڑا تھا، میں مجرم ہوں، میں گنہگار ہوں، میرے ہاتھوں کو باندھ دو۔ حور کے بیٹے نے ایک رومال سے حور کے ہاتھ کو باندھ دیا۔ کہا بیٹا حسین سے نظریں میں ملا نہیں سکتا، میرے چہرے پہ میری عبا کو ڈال دے۔ حور کے بیٹے نے چہرے پہ عبا کو ڈال دیا۔ اب یہ چھوٹا سا حور کا قافلہ جس میں حور کا بیٹا ہے، بھائی ہے، غلام،
खयाम हुसैनी की तरफ चला। हुर चेहरे पे नकाब डाले हुए है, अबा डाले हुए है। एक मर्तबा हुर के बेटे ने कहा अल्लाहु अकबर। हुर ने कहा बेटा क्या हुआ, तो तकबीर की सदा क्यों बुलंद कर रहा है? कहा बाबा अंसार हुसैनी आपके इस्तकबाल के लिए आ रहे हैं, हबीब इब्ने मज़ाहिर आ रहे हैं, ज़ुहैर इब्ने कैद आ रहे हैं, मुस्लिम इब्ने सौसजा आ रहे हैं। अब हुर के गिरिए का आलम मत पूछिए। फिर बेटे ने एक मरतबा आवाज दी अल्लाहु अकबर। हुर ने कहा बेटा अब क्या हुआ? कहा बाबा कमरे बनी हाशिम अब्बास आ रहे हैं, हम शक्ल पैगंबर अली अकबर आपके इस्तकबाल को आ रहे हैं। हुर तड़प तड़प के रोने लगा। एक मरतबा बेटे ने कहा अल्लाहु अकबर। कहा बेटा अब क्या हुआ? कहा बाबा खुद हुसैन इब्ने अली आपके इस्तकबाल को आ रहे हैं। हुर घोड़े से कूद पड़ा। कहा बेटा जल्दी बता हुसैन किधर है? एक मरतबा बेटे ने कान में कहा बाबा हुसैन आपके पास खड़े हुए हैं। और हुसैन के कदमों से निपट गया। मौला हाल मेरी तौबा, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? अजहुकुम अल्लाह। इमाम ने फरमाया इरफा राज़का या शेख, खुद अपने सर को उठा जा, मैंने तुझे माफ कर दिया। मेरे खुदा ने मुझे मैंने तुझे माफ कर दिया, मेरे खुदा ने तुझे माफ कर दिया। जैसे हुर ने हुसैन के जुमलात सुने मुस्कुराने लगा, नजरों से पट्टी को हटाया, नकाब को हटाया, बखौर हुसैन को देखा। वाकईन मौला मुझे माफ कर दिया। कहा हाँ हुर मैंने भी माफ कर दिया, मेरे खुदा ने भी माफ कर दिया। हुर अंता हुर फिर दुनिया वाला आखिरा। तेरी माँ ने कितना अच्छा तेरा नाम हुर रखा है। तू दुनिया के अंदर भी हुर और आजाद है, और मरने के बाद भी हुर है और आजाद है। जैसे ही हुर को मौला ने माफ किया, हुर ने कहा मौला जब माफ कर दिया है ना, तो मुझे मरने की इजाजत भी दे दीजिए। इमाम ने फरमाया हुर तू मुझे शर्मिंदा क्यों करता है? तू मेरा मेहमान है, खाना नहीं है, पानी नहीं है, कम से कम चलकर खैमे के साए में थोड़ी देर बैठ जाए। उलमा कहते हैं हुसैन इसरार कर रहे हैं खैमे के साए में चल के बैठो, और हुर इस बात पे इसरार कर रहा है मौला बस मैं आपके खैमे के करीब न जाऊंगा, यहीं से मुझे मरने की इजाजत दे दीजिए। सैयद इब्ने ताऊस हमारे बहुत बड़े आलिम दीन हैं, वो इसकी वजह लिखते हैं कि हुर खयाम हुसैनी के करीब क्यों नहीं जा रहा था। इसकी वजह यह है हुर जानता था अगर मैं खयाम हुसैनी के करीब पहुंचा और अहले बैत का कोई बच्चा खैमे से बाहर निकल आया तो मुझे देख के पहचान लेगा और कहेगा ये वही हुर है जिसकी बदौलत हमारा सारा पानी खत्म हो गया था। ये वही हुर है जिसकी वजह से हम मुसीबतों में गिरफ्तार हुए। हुर वही खड़ा हुआ है, मौला बस यही से इजाजत दे दीजिए। मौला ने हुर को इजाजत दी। जब हुर को इजाजत मिल गई, हुर ने अपने जवान बेटे अली को देखा, कहा या बुनैया तकद्दम, बेटा मेरे गुनाहों का कफारा ये है तू मेरी नजरों के सामने हुसैन के कदमों पे अपनी जान को दे दे। हुर का बेटा अली मक्तल में आता है, जिहाद करता है। खुदा की कसम ऐसा जिहाद हुर के बेटे ने किया कि यजीदी लश्कर परेशान हो गया। दूसरे साथ देखा यह हुर का बेटा है, ऐसे इस पे काबू नहीं चलेगा, इसे तीरंदाजों आगे बढ़ो और अपने हल्के में ले लो। चारों तरफ से हुर के बेटे पे तीरंदाजों ने तीरों की बारिश कर दी, यहां तक कि
تیر اندازوں کا حلقہ تنگ ہونے لگا. تیر انداز قریب سے آ کے خر کے بیٹے کو نشانہ بنانے لگے. خر کا بیٹا زخمی ہو گیا تھا. کوئی تیر مار رہا تھا, کوئی تلوار مار رہا تھا, کوئی خنجر مار رہا تھا. جب خر کا بیٹا گھوڑے سے زمین پہ آنے لگا تو اس نے 2 آوازیں بلند کی. ایک آواز حسین ابن علی کو دی, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, میرے مظلوم امام, میرا سلام آخر قبول کیجئے. خر کے بیٹے نے حسین کو مدد کے لیے نہیں بلایا. دوسری آواز خر کے بیٹے نے اپنے بابا کو دی, بابا ہو میں زخمی ہو گیا, بابا جتنی جلدی ہو سکے میری مدد کو آ جائیے. خود نے جب بیٹے کی آواز سنی گھوڑے پہ سوار ہوا, تلوار کو نیام سے نکالا, لشکر یزیدی پہ حملہ کرنے لگا. بہت سو کو قتل کر دیا, لیکن لشکر خود کے سامنے آ چکا تھا. خود اپنے بیٹے تک نہیں پہنچ پا رہا تھا. بڑی کوشش کرنے کے بعد جب خود اپنے بیٹے تک پہنچا تو آواز دی, میرے لال کہاں ہو, آواز دو. غبار اتنا ہے کہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے. ایک مرتبہ بغل سے آواز آئی, اے خود ادھر چلا, تیرا بیٹا میرے پاس ہے. خود نے غور سے دیکھا, حسین ابن علی بیٹھے ہوئے ہیں, بیٹے کا سر حسین کے زانوں پہ ہے, حسین دعائیں دے رہے ہیں. خود نے روکے کہا, مولا آپ نے کیوں سہمت فرمائی, مولا آپ تو 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں. مولا میرے بیٹے نے تو آپ کو مدد کے لیے بھی نہیں بلایا تھا. حسین نے کہا, اگر میں نہ آتا تو کیا جوان کا لاشا اٹھانے کے لیے ضعیف باپ کو بھیج دیتا. اگر میں نہ آتا تو کیا جوان کا لاشا اٹھانے کے لیے ضعیف باپ کو بھیج دیتا. اور مناسب نہیں ہے ضعیف باپ جوان کا لاشا اٹھائے. میں کہوں گا, مولا آپ نے خود کو یہ کہہ کے تسلی دی تھی, مولا جب آپ کے جوان بیٹے علی اکبر نے آپ کو آواز دی, اس وقت آپ نے کیا کیا؟ آپ آواز دے رہے تھے, اینا یا بنیا, اکبر کہاں ہو, آواز دو, مجھے کچھ دکھائی نہیں. خدایا اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما دے. خدایا جو ہم میں پریشان آ رہے ہوں گی پریشانیوں کو دور فرما دے. خدایا جو ہم میں مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما دے. خدایا جو ہم میں اسیر ہیں بحق اسیران کربلا ان سب کی آزادی کا سامان فراہم فرما. خدایا جو ہم میں بیمار ہیں بحق بیمار کربلا ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. خدایا ہم سب کو امر بالمعروف اور نہی عن منکر کی صلاحیت عطا فرما. خدایا ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاکید فرما اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں قرار دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.